ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللآن كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی اور بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم آج یہاں پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے کہ زکوٰۃ برائے تعلیم. زکوٰۃ جو اسلام کا ایک فریضہ ہے، انتہائی اہم رکن ہے، ایک ایسا رکن، ایسی طاقت جو کسی بھی معاشی نظام کو مستحکم کر سکتا ہے اور دنیا میں معاشیات کے جتنے بھی عزم ہیں ان عزم کو مات کر سکتا ہے. اس کا نام ہے زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ جو ہے، اس کا استعمال ہم علم، تعلیم، اس کے پھیلاؤ، اس کی تبلیغ، اس کو آگے بڑھانے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آج کے حالات کیا ہیں؟ آج کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ آج مسلم معاشرے میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے. ہمارے جو نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی خامی اس معاملے میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہیں بس ذرا سی چنگاری لگا دی اور شعلے بھڑک اٹھے. ان کو زندگی اور زمانے سے مقابلے کی ذرا سی آس دکھائی اور چھا گئے ہو. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کئی محاذ ہیں، چاہے وہ 10ویں کے امتحان ہوں، 12ویں کے ہوں، یا میڈیسن، انجینئرنگ، آرکیٹیکٹ، یہ ایگزامس ہوں اور کئی کمپیٹیٹیو ایگزامس ہوں. اس میں الحمدللہ ہمارے بچے بہت اچھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ان میں کسی قسم کی کوئی کمی اور خامی جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتی ہے، اس لحاظ سے کہ مقابلے کی جو طاقت اور سکت ہے وہ ان میں آ گئی ہے. اب جو کمی ہو رہی ہے وہ ہمارے معاشرے کی ہے کہ اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم ان کو مہیا نہیں کر پا رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے سماج کا، معاشرے کا بدبختی سے ابھی تک رویہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر یہ قوم جو ہے وہ ابھی تک زندگی کی بالواڑی یا کیجی میں ہی جی رہی ہے. 10ویں سے پہلے کی تعلیم کا عالم ایسا ہے کہ کتابیں کہیں سے آ رہی ہیں، بیاضیں کہیں سے آ رہی ہیں، چھتری کہیں سے، بستہ کہیں سے، جوتے کہیں سے، بچا گیا. لیکن اس کے بعد کی جو تعلیم ہے، ایس ایس سی کے بعد کی جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ہم کو جو جستجو کرنی ہے، ہمارے نوجوانوں کو جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے آج حالات کیا ہیں؟ فیس خوب مہنگی ہے. ہم غفلت کی نیند سو رہے تھے اور گورنمنٹ نے چپکے سے ایک پالیسی بنائی کہ پے اینڈ لرن، پیسہ بھرو اور پڑھو. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھے ورنہ گھر بیٹھا رہے. ایک عجیب و غریب پالیسی، لیکن بن گئی اور لگ بھگ ہر ملک میں بن گئی ہے. اس کو کچھ بھی کہہ دیجئے، چاہے کمرشلائزیشن کر دیجئے، چاہے اس کا بیپاری کرن ہو گیا، تعلیم تجارت ہو گئی، لیکن یہ حقیقت بن گئی. اب مارکس اچھے ہوتے ہوئے بھی اس بچے کو جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں فیس ادا کرنی ہے. یہ فیس آئے گی کہاں سے؟ نمبر 1، رشتہ دار. اگر ماں باپ حیات نہیں ہیں یا ہیں
بیمار چل رہے ہیں، بے روزگار ہیں، قسم پرسی ہے، بے بسی ہے، غریبی ہے، تو اس صورت میں رشتہ دار جو ہیں وہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن رشتہ داروں کو رویہ بھی بدبختی سے ہمارے یہاں پر ایسا ہے، پورا نفسا نفسی کا معاملہ ہے، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جن کے بچے خود پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ ایک اندر سے ان کے خلش رہتے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھے، ان کے بچے کیوں پڑھیں، کیوں آگے جا رہے اتنے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری فیس جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے بچہ ان کا پڑھتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے۔ یہ رویہ ہوا ہے۔ تو رشتہ داروں کی طرف سے عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اتنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو ہے وہ پیر کھینچنے کی، اس بچے کے حوصلے جو ہیں پست کرنے کی سارے انرجی اس میں ضائع کی جاتی ہے۔ یہ جو نگیٹو باتیں ہیں، حوصلہ پست کرنے والے باتیں ہیں، وہ باہر کے لوگ نہیں بولتے ہیں، یہ گھر کے لوگ بولتے ہیں، جن کا نام ہوتا ہے ماموں، چاچا، پھوپا، کاکا، وہی رشتہ دار، اور حوصلے ان کے پست کرتے رہتے ہیں۔ ایک بچے نے کہہ دیا میں آرکیٹیکٹ بنوں گا، فوراً ماموں چاچا جمع ہو جاتے ہیں، بڑے آرکیٹیکٹ بنے گا، پتہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ کتنی فیس لگتی ہے۔ بچہ پھر بھی ڈٹرمائن ہے، میں بنوں گا، بچہ جو ہے ہمت نہیں آ رہا ہے میں بنوں گا آرکیٹیکٹ۔ پھر کہتے ہیں کہ تو معلوم ہے آرکیٹیکٹ بننے کے لیے وہ کتابیں کتنی پڑھنی پڑتی ہے، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، کتابوں کے سائز کے 10 گنا بتائیں گے۔ بچہ پھر بھی ڈٹرمائن ہے، میں کچھ بنوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب جو ہے چاچا دیکھ رہے ہیں، ماموں دیکھ رہے ہیں کہ یار پھر بھی ہمت نہیں آ رہا ہے، پھر رات کو دوڑے دوڑے پھر سے آ جائیں گے، ارے معلوم ہے ابھی میں نے پتہ کر لیا ہمارے وہ محلے میں 3 آرکیٹیکٹ ہیں، بیکار ہیں، کب سے وہ پاس ہو گئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ان کو۔ اب دیکھ رہا پھر سے ڈٹرمائن ہے، پھر سے وہ بالکل مصمم ارادہ کیے ہوئے کہ میں بنوں گا، اور قصے کہانیاں سنا کر اس کے حوصلے جو ہیں پست کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کا یہ چلن ہے، ان کی ذہنیت بن گئی ہے۔ یہ کیسے معلوم ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی مچھلی والی مچھلی بیچنے کے لیے بیٹھتی ہے، سارے ٹوکرے جو ہے وہ ڈھانک کر رکھتی ہے کہ تازہ مچھلی ہے، کہیں جو ہے وہ اڑ کے نہ چلی جائے۔ صرف ایک ٹوکرے کو ڈھانک کر نہیں رکھتی ہے، جس ٹوکرے میں کیکڑے ہوتے ہیں اس کو ڈھانک کر نہیں رکھتی ہے۔ حالانکہ کیکڑے پانی کے بغیر زندہ رہتے ہیں، وہ اس ٹوکرے کی دیوار پھاند کے اوپر آ جا سکتے، باہر نکل سکتے، لیکن وہ مچھلی والی جو ہے وہ مطمئن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیکڑوں کی فطرت سے واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جیسے ہی ایک کیکڑا اس ٹوکرے کی دیوار پھاند کے اوپر جلنے کی کوشش کرے گا، ویسے ہی دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ ضرور کھینچے گا۔ یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کی عادت یہ کیکڑوں جیسی بن گئی ہے کہ جیسے کسی بچے نوجوان نے کہہ دیا کہ میں یہ کامیاب بنوں گا، میں یہ بنوں گا، ویسے ہی کیکڑے جمع ہو جاتے ہیں ان کے ٹانگ کھینچنے کے لیے، اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلے رشتہ داروں کا رویہ بدقسمتی سے ہمارے پر یہ ہوتا ہے۔ نفسا نفسی کا اس قدر عالم ہے۔ سگا بھائی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، سگا بھائی، کہ اس کے بھائی کا بچہ جو ہے اس کے ایڈمیشن کی وہ ڈیٹ نکل جائے، پھر اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں داخلہ ہونے والا تھا۔ سگے بھائی کی ان کے بچے صرف پڑھے، اب وہاں پر فیس دینے کی، یہ دینے کی، سب یہ کہاں سے یہ شعور آ جائے گا، کہاں سے اپنا یہ آ جائے گی؟ جب یہ راستہ بن ہو جاتا ہے تب آپ بچتے ہیں ہمارے چیریٹیبل ٹرسٹ، خیراتی ادارے یا چیریٹیبل ٹرسٹ، وہاں پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک یہ ایک شعور پیدا نہیں ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ خیرات، اس کے ذریعے سے علم اور تعلیم کو پھیلایا جائے، تبلیغ کی جائے، اس لیے ہمارے سارے شہروں میں، سارے ٹاؤنز میں، سارے قصبوں میں، گلیوں میں، محلوں میں ہو یہ رہا ہے کہ جو عرضی لے کر طالب علم طلباء آتے ہیں،
فرض کیجئے کہ ایک ٹرسٹ کے پاس فنڈز ہیں 2 کروڑ روپے کے. 2 کروڑ روپے اس ٹرسٹ کو تعلیم کے مد میں جو ہے وہ بانٹنے کے ہیں. اب یقین کیجئے اس ٹرسٹ کے پاس اس کے 4 گنا کم سے کم 8 کروڑ کے اپلیکیشنز آتے ہیں جو جائز ہیں, جو اچھے ہیں, جو یتیم ہیں, جو کہ طلاق شدہ کے بچے ہیں, جن کے ماں باپ بیمار چل رہے ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے اور جن کو دینا ہی دینا ہے. ایسے 8 کروڑ ہم کو بانٹنے ہیں, لیکن ہم 25% دے رہے ہیں, صرف 2 کروڑ بانٹ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ غریب ہے, اسے کوئی آسرا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یتیم ہے, 1 لاکھ کی فیس ہے, ہم اسے 20,000 دے رہے ہیں. وہ بچہ پوچھتا ہے کہ بھئی سر یہ 1 لاکھ کی فیس ہے, 20,000 آپ دے رہے ہیں, باقی پیسے وہ کوئی پتہ نہیں, آپ چلے جاؤ. ہمیں معلوم ہے کہ وہ مستحق ہے بچہ, اس کی آنکھوں میں خواب جھلملا رہے ہیں, مستقبل کے حسین خواب اس کی آنکھوں میں سجے ہوئے ہیں. نکل جاؤ بھائی, دوسرے لائن میں اور دوسرے لوگ ہیں, نکل جاؤ. ہم اس کو بھگا رہے ہیں وہاں سے, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. کہیں کہیں پر وہ ٹرسٹ والے جو ہیں اپنی کہانی, اپنی داستانیں سنا رہے ہیں. بھئی یہ 20,000 بولو, باقی 80,000 کا میں کیا کروں, نہیں پتہ نہیں ہے. پھر اپنی کہانیاں سنا رہے ہوں. تو معلوم ہے یہ ٹرسٹ کس نے قائم کیا. بچہ بولتا ہے سر میری فیس. تو معلوم ہے ہم کو جو ہے وہ بھی کتنے مسجدوں کو ماربل دینے کا ہے, جو عالیشان ہم کو ٹائلز اور ماربلز لگانے کے ہیں, پتہ ہے کہ سر, لیکن میری فیس. تمہیں معلوم ہے وہ دیکھ رہے ہو تم اٹالین جھومر, ایسے ہم کو 20 جھومر مسجدوں کو بالکل سینٹر جگہ پہ لگانے کے ہیں ہم کو. دیکھیے یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بڑی عالیشان شاندار مساجد ہم تعمیر کریں گے, لیکن نمازیوں کی قلت ہوگی وہاں پر. اور ہمارے مساجد جو ہیں وہ اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں اٹالین جھومر ان کے سینٹر جگہ پہ لگائیں. یہ فکر کی بڑی بات ہے. تعلیم کے تئیں ہمارا رویہ کیا ہے, ہماری یہ بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. روشنی علم کی ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ کیا وسائل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے. بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے جب یہ چیریٹیبل ٹرسٹ, ہمارے خیراتی ادارے جب پورے نہیں پڑتے ہیں اور وہاں سے ہمارے بچے جب بھگائے جاتے ہیں, ان کے جو ضروریات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جانتے ہیں ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں. شاکنگ بات ہے, ہمارے بچے جو ہیں جاتے ہیں ان ٹرسٹ کے پاس جہاں پر مندروں پر جو چڑھاوا ہوتا ہے وہ وہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے. کتنی بدبختی ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے نوجوانوں کو, بچوں کو اپنے تعلیمی کفالت کے لیے مندروں کے سامنے لائن لگانی پڑ رہی ہے, بت خانوں کے سامنے لائن لگانی پڑ رہی ہے, اور جو چڑھاوا وہاں پر چڑھایا جاتا ہے. ایسے کئی بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں جس پہ ہمارے بچے اور ان کے والدین اور برقع پوش خواتین ان بت خانوں کے سامنے لائن لگائے کھڑے ہیں تاکہ ان کو 3,000 5,000 10,000 کی چیک ملے وہاں سے, ان کی اسکالرشپ کے لیے, ان کی تعلیمی جو ہے ضروریات پورے ہونے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. غربت, غریبی انسان کو جو ہے وہ کفر تک لے کے جاتی ہے. یہ کتنی صحیح بات دیکھ لیجئے, کتنے برے دن آئے ہمارے. اور وہ ٹرسٹ جو ہیں, مندروں کے جو ٹرسٹ ہیں, جو بت خانوں کے جو ٹرسٹ ہیں, جہاں پر ان بت خانوں کے چڑھاوے کے پیسے آتے ہیں, وہ دل کھول کر ہمارے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں. ہمارے خواتین بھی آتے ہیں, برقع پوش خواتین بھی آتے ہیں. ذرا سوچ لیجئے, اگر ایک بچے کی فیس کی ضرورت اگر 50,000 ہے, اس کو 10,000 روپے وہ مندر کا ٹرسٹ دے رہا ہے, لیکن اگر یہ کہے کہ آپ کی 50,000 کی پوری ہم فیس دیتے ہیں, ذرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس بت کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو, تو کیا وہ نہیں ٹیکیں گے؟ یعنی
ہم کم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان بت خانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں اور وہاں کا چڑھاوا جو ہے اس سے اپنی تعلیم کفایت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی ہمارے سماج کی؟ معاملہ صرف یہی نہیں ہے، یہ بات ہوئی تھی کفر کی، اب شرک کی بات سن لیجیے۔ ہماری قوم میں کئی جگہوں پر درگاہ ٹرسٹ قائم ہیں، پھر ہمارے بچے ان درگاہوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پیسہ لیتے ہیں، چڑھاوے کا پیسہ وہاں پر بھی آتا ہے۔ اب وہاں پر جا رہے ہیں وہ شرک کی طرف۔ شرک ایک سیدھی سادی ڈیفینیشن ہے، سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ جو ماتھا، جو سر ہم اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے جھکانا، یہ شرک ہے، سمپل۔ اس میں لوگ کتنے بھی کہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ ہیں تو ان کے کارنامے یاد کر لیجیے، اس پہ عمل کر لیجیے، کیسے انہوں نے جد و جہد کی تھی اس کو یاد کر لیجیے، دین کو پھیلانے میں کیا کیا انہوں نے ریاضت کی تھی، کتنی محنت کی تھی، اس کو یاد کر لیجیے، تو الگ بات ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اپنی منتیں پورے ہونے کے لیے جو ساری باتیں ہوتی ہیں اور وہاں سے جو پیسہ آتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ درگاہ ٹرسٹوں سے نہیں ہے، کیونکہ آج اس وجہ سے جو ہے وہ کئی میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز بھی کھلے ہوئے ہیں درگاہوں کے چڑھاوے سے۔ میرا سوال اس صحیح العقیدہ یا اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہنے والے جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، جو مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں، میرا سوال ان سے ہے کہ وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب یہ خود ریکمینڈ کرتے ہیں، جو صحیح العقیدہ ان کے دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے لیٹر پہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو جو ہے 20,000 کی اسکالرشپ دی جائے کسی درگاہ ٹرسٹ سے، تو پھر وہ صحیح العقیدگی وہ گئی کہاں؟ اور پھر یہ سوچ لیجئے، میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہے غلط جو بھی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ان درگاہوں میں اگر نہ آ جائیں اور اس تجوری جو ہے اس میں اگر پیسہ نہ ڈالیں تو یہ ہزاروں بچوں کی کفالت بھی نہیں ہونے والی ہے، وہ بچے جو ہیں وہ گلی محلوں میں گھومتے رہیں گے۔ اب ہمارے صحیح العقیدہ جو تنظیمیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، وہ اس کا راستہ یہ نہ ہمیں سجائیں کہ اگر وہ کفالت ان کی نہیں ہوتی ہے، بچے کی تعلیم کی فیس کا انتظام اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ بچے گھر میں بیٹھیں اور نہ پڑھیں۔ یہ انتہائی غلط سجیشن ہے، یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں ایک معاملہ نکلا تھا کہ بھئی اسکولوں میں جو ہے وہ وندے ماترم پڑھایا جائے گا یا سرسوتی وندنا جو ہے وہ ہوگی۔ بڑا ہلا گلا ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ وندے ماترم پڑھایا جائے گا، یہ کیسے ہے، یہ ہے۔ اور اس ملک میں کئی ہماری تنظیموں نے، جوشیلے جذبات لیڈروں نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا سن لیجیے، کہ اگر ہمارے یہاں پر اسکولوں میں وندے ماترم اگر پڑھایا جائے گا اور اگر سرسوتی وندنا ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو وہی جا رہے ہیں، آپ کے قوم کے بچے جو ہیں اسکولوں کا رخ ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہیں اسکول کے بارے میں، یہ کیا بات ہو گئی؟ اعلان انہوں نے یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وندے ماترم پڑھنا اسکولوں میں اور سرسوتی وندنا کرنا اگر بند نہیں ہوا تو ہم اپنے کردار کے، اسلامی کیریکٹر کے، اسلامی کردار کے اسلامی اسکولیں قائم کریں گے، اپنی خود کی اسکولیں قائم کریں گے اور اس میں ہمارے بچوں کو داخل کریں گے۔ تو یہ کوئی مثبت اعلان ہوتا، یہ کوئی پازیٹیو اعلان ہوتا کہ ہم سرے سے اسکول میں ہی نہیں بھیجیں گے۔ اسی کا تو انتظار ہے کہ یہ قوم اگر علم کی طرف، تعلیم کی طرف پھر سے آمادہ ہو گئی تو چھا جائے گی پھر سے، یہ تو وہی چاہ رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا جو ہے وہ غلط تھا۔ صحیح العقیدگی کے ساتھ میں ہم ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے ہم کیسے آراستہ کریں گے، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے یہ۔ شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ بڑی
جو ہے وہ شروعات، بڑا آغاز، لیکن میلوں کا سفر بھی جو ہے اپنے پہلے قدم کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلا قدم تو کہیں اٹھائیں ہم، اس میں راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے مسجدوں میں جو بڑی تجوریاں ہوتی ہیں کہ چندہ برائے مسجد یا چندہ برائے تعمیر مسجد، ایک بڑی سی تجوری جو ہوتی ہے، اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی تجوری ہم کو یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ چندہ برائے تعمیر ملت۔ بڑی تجوری ہے آپ کی چندہ برائے تعمیر مسجد، ماشاءاللہ، چھوٹی سی تجوری ایک وہاں پر یہ بھی رکھ دیجئے کہ چندہ برائے تعمیر ملت۔ اگر وہاں پر مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی 100 روپے ڈال رہا ہے تو تعمیر یہ ملت کے لیے، ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے، ملت کی تقدیر سنوارنے کے لیے کوئی 10 روپے ڈالے، اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر بھی حل نہیں ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین سے کہ وقت آ گیا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے باہر جو ہے وہ چادر میں اپنے بچوں کی مارک شیٹ رکھ دیجئے اور مانگیے کہ دیجئے بھائی یہ بچہ جو ہے محروم ہے ایڈمیشن سے۔ اور ہمارے اکابرین جو ہیں، ہمارے جو جماعت کے ذمہ داران ہیں، سماج کے ذمہ داران ہیں، ان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ چادر پھیلا کر مانگیں کہ دے دو بھائی، یہ قوم کی تعمیر کے لیے دے دو بھائی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دے دو بھائی، یہ چادر ہم نے اس کے لیے پھیلائی ہے۔ 7-8 بچے محلے میں ایسے بیٹھے ہیں جن کو داخلہ نہیں ملا ہے بھائی، یا 8-10 بچے اس محلے میں ایسے ہیں جن کے صرف فیس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں بھائی، یہ بولنے کی نوبت آ گئی ہے۔ 10-12 بچے یہاں پر ایسے ہیں اس محلے میں جو ڈرگز کا شکار ہو چکے ہیں، ان کا علاج کرنا ہے بھائی، ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے بھائی، یہ آواز لگا دیجئے۔ اس کے وقت آ گیا ہے اس کا، 8-10 سالوں کے بعد میں یہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتری اور شعور کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی سے اس کے لیے اپنا ذہن تیار کر لیں، اور قوم کا جو سرمایہ ہے وہ یقیناً ہمارے تعمیر مساجد میں بھی صرف ہو، لیکن تعمیر ملت کے لیے ترجیح دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بات جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ